ہو گئی۔ Yes. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے، اور کلاس نمبر 3 کے اندر ہم حرکات کے قواعد کو پڑھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات قرآن پاک میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں، یعنی زبر زیر پیش 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی کلاس کے ذریعے قرآن پاک کے 90,000 سے زیادہ حروف کو سیکھیں گے، اور پڑھنے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جتنی دفعہ آپ سے بولا جائے کہ سبق کو دہرائیں، اتنی مرتبہ آپ سبق کو دہرایا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جس طرح آپ کو سبق پڑھایا جائے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو آئیں سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو سبق ہے، صرف اتنے سے سبق کو اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیا جائے تو اتنے سے سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کے 90,000 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے زبر۔ زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں، پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کو نیچے الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زبر، تو زبر کے اوپر یہ حرکت ہے، با کے اوپر یہ حرکت ہے زبر۔ تو یہ زبر قرآن پاک میں 50,000 سے زیادہ مرتبہ ہی ہے۔ اس سے آگے لکھے ہوئے با، اور با کے نیچے یہ زیر ہے۔ زیر تقریباً قرآن پاک میں 35,000 سے زیادہ مرتبہ ہے، اور یہ با کے اوپر یہ پیش لکھی ہوئی ہے، اور پیش قرآن پاک میں تقریباً 8,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ آگے دیکھیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب یہ با کے اوپر حرکت ہے، با حرف ہے، با حرف ہے، اور اس کے اوپر یہ جو زبر ہے یہ حرکت ہے، تو یہ ہمارا با متحرک ہوگا۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، تو یہ با ہمارا متحرک ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ اب میں پڑھوں گا، آپ اپنی توجہ سے سنیے گا۔ با، زبر با، با، بی، بو۔ تو یہ بغیر جھٹکے کا پڑھا گیا۔ اب میں جھٹکے کے ساتھ بھی پڑھوں گا، با، بی، بو۔ تو یہ جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ آپ نے ادھر اوپر پڑھا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس حرکت کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا، بغیر جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ با، بی، بو، با، بی، بو۔ اب آپ لوگ نیچے دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں الفاظ لکھے ہوئے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نازلہ، تو یہاں یہ کون سا قید آ رہا ہے؟ یہ حرکات کا قید آ رہا ہے۔ اس نون ہے، نون کے اوپر بھی حرکت ہے۔ زا ہے تو زا کے اوپر بھی حرکت ہے۔ لام ہے، لام کے اوپر بھی حرکت ہے۔ تو یہ ہمارا کیا بن گیا؟ نازلہ۔ تو اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، نازلہ، بلکہ ہم اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ نزلہ، تازیدی، نزلہ، تازیدی۔ اب آپ نیچے دیکھیں تو میم لکھا ہو، مالکی، میم کے اوپر کھڑا حرکات ہے۔ آپ نے
کلاس نمبر 1 کے اندر پڑھا تھا کہ جو کھڑی حرکات ہے اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے. تو یہاں پر میم ہے, میم کے اوپر کھڑی حرکات آ گیا ہے تو ہم میم کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, اور لام اور کاف ان کے نیچے حرکت ہے. تو ان دونوں الفاظ کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. کیسے؟ مالکی, مالکی. یہاں پر زال کے اوپر بھی کھڑا زبر آ گیا, ذالکا, ذالکا. تو یہاں پر نیچے الفاظ دیکھیں, ذالکل کتاب. یہاں پر زال کے اوپر کھڑا زبر ہے, تا کے اوپر بھی کھڑا زبر. باقی لام کے نیچے دیکھیں یہ بھی حرکت ہے, کاف کے اوپر بھی حرکت ہے. یہاں کاف کے نیچے زیر ہے, یہ بھی حرکت ہے. با کے اوپر پیش ہے تو یہ بھی حرکت ہے. تو یہاں پر ہم صرف زال اور تا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذالکل کتاب, ذالکل کتاب. تو یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر زیادہ تر اکثر جو لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو کیسے پڑھتے ہیں, جن کو معلوم نہیں ہے وہ پڑھتے ہیں الحمد, الحمد. دال کو واو کے ساتھ ملا دیتے ہیں یہاں کہ حالانکہ یہاں پر واو نہیں ہے. الحمد دو پڑھتے ہیں, حالانکہ اس کو الحمد للہ, للہ پڑھتے ہیں, حالانکہ یہ لفظ ہے للہ رب العالمین. تو یہاں پر پڑھ دیتے ہیں رب لا, رب لا پڑھ دیتے ہیں, لام کے اوپر کھڑا زبر پڑھ دیتے ہیں. رب لا, رب لا نہیں پڑھنا ہے تو یہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا پڑھتے ہیں رب العالمین, عین کو کھڑا زبر پڑھنا ہے رب الع. تو یہاں پر اگر وہ پڑھتے ہیں رب لا العالمین تو یہاں پر عین ختم کر دیتے ہیں, عین کو درمیان میں نکال دیتے ہیں. تو لام پہلا جو لام ہے اس کے اوپر جزم ہے, اس با کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. تو پھر وہ اس لام کے اوپر بھی کھڑا زبر پڑھ دیتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں رب العالمین. تو یہ بہت غلط ہوتا ہے. یہ لفظ ہے رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا جس کے اندر آپ کو حرکات کے بارے میں سمجھایا گیا ہے. کوشش کریں کہ قرآن پاک کو پڑھتے وقت ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں, اچھی طرح سبق کو یاد کیا کریں, اچھی طرح پڑھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.